گلوان ویلی جس کو لے کر بھارت اور چین کے بیچ جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ چین دعویٰ کر رہا ہے کہ گلوان ویلی ہمارا ہے، جبکہ بھارت کہہ رہا ہے یہ ہمارا حصہ ہے۔ اس وادی گلوان کو لے کر شروع سے دونوں ملکوں میں تنازع چل رہا ہے۔ اس کی دریافت ایک مسلمان نے کی تھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، گلوان ویلی کی دریافت اور کھوج ایک مسلمان نے کی تھی۔ اسی کے نام سے منسوب ہے یہ وادی اور یہاں بہنے والی گلوان ریور، اور شخص کا نام تھا غلام رسول گلوان۔ بھارت میں جب انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے یہاں ایک ٹیم بنا رکھی تھی جس کی ذمہ داری نئے علاقوں کی تلاش اور کھوج تھی۔ اس ٹیم میں شامل تھے لداخ کے رہنے والے غلام رسول گلوان۔ 1899 کی بات ہے، غلام رسول گلوان ایک دن اپنی ٹیم سے الگ ہو گئے اور راستہ بھٹک گئے، اور پھر نئے علاقوں کی تلاش اور کھوج میں وہ اس وادی تک پہنچ گئے جسے آج گلوان وادی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک ندی بھی بہتی ہے جس کا نام غلام رسول گلوان سے ہی منسوب ہے۔ یہ دریائے گلوان کے اقصائی چین علاقہ سے لداخ میں بہتا ہے۔ یہ سلسلہ کوہ قراقرم کے مشرقی حصہ سے نکلتا ہے اور مغرب میں بہتے ہوئے دریائے شیوک میں ملتا ہے جو دریائے سندھ کے معاون دریاؤں میں ایک ہے۔ غلام رسول کا خاندان آج بھی لداخ کے لیہ میں موجود ہے اور وہ اسے بھارت کا حصہ نہ صرف مانتے ہیں بلکہ چین کے ناجائز قبضہ کے شدید خلاف ہیں۔ لداخ کی گلوان وادی میں آب و ہوا انتہائی سخت ہے۔ غلام رسول کا خاندان آج بھی لداخ کے لیہ میں موجود ہے اور وہ اسے بھارت کا حصہ نہ صرف مانتے ہیں بلکہ چین کے ناجائز قبضہ کے شدید خلاف ہیں۔ لداخ کی گلوان وادی میں آب و ہوا انتہائی سخت ہے اور بہت زیادہ بلندی پر واقع خطہ لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی LAC کے مغربی سیکٹر کے ساتھ ہوتا ہوا اقصائے چین کے قریب جاتا ہے۔ اس علاقے پر انڈیا کا دعویٰ ہے مگر کنٹرول چین کا ہے۔ 1956 میں چین نے پہلی مرتبہ دعویٰ کیا کہ گلوان ویلی اقصائے چین میں شامل ہے اور چین کا حصہ ہے۔ 1960 میں چین نے گلوان ویلی کے مغربی حصے پر بھی دعویٰ کر دیا جو دریائے شیوک میں ملا ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2100 میل لمبی غیر واضح سرحد یعنی LAC پر انڈیا اور چین کے درمیان لڑائی کی ایک تاریخ موجود ہے۔ 1962 میں پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ دونوں ملکوں کے درمیان آخری بار فائرنگ کا تبادلہ 1975 میں اروناچل پردیش کی ایک دور دراز گھاٹی میں ہوا تھا جس میں 4 انڈین فوجی مارے گئے تھے۔ اس واقعہ کو مختلف سابق سفارتکاروں نے گھات لگا کر حملہ اور حادثہ بتایا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک فریقین کے درمیان کبھی گولی نہیں چلی ہے۔